میرے خیال سے بینگ اے ٹرانس ایکٹیوسٹ آپ کو چانس ملتا ہے، چانس نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے مختلف فیلڈز میں لیٹرلی کام کرنے کی۔ آپ خواجہ سرا کمیونٹی کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جی بالکل۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں کو بس سیکس ورکر اور بھیک مانگنے والا بنا کے ریڈیوس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی ایجنڈا کے پیروکار میر جعفر، میر صادق پاکستان کے اندر ہمیشہ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے لوگ بکاؤ ہیں، ہمارے مولوی بکاؤ ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کے اوپر ہونے والے تشدد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک میل سپیریورٹی والا معاشرہ ہے، لیکن ماجرا ہی تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایک کو مرسیڈیز بنایا ہوا ہے اور ایک کو مہران بنایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری مہمان ہیں محرب عوان۔ محرب عوان ٹرانس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پاکستان کی، ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ٹرانس ڈاکٹر ہے جنہوں نے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے جو ہے نا MBBS کیا ہے، اور ان کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہے، لیکن آج کل یہ کراچی میں رہ رہی ہے۔ تو آج ہم ان سے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہیں، خواجہ سرا جو کمیونٹیز ہیں، ان کے جو مسائل ہے اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ آپ نے MBBS، آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ پہلی خواجہ سرا ہے جنہوں نے MBBS کیا ہے ایوب میڈیکل کالج سے۔ ایوب میڈیکل کالج کا پورے خیبر پختونخوا سے بالکل 2013 میں میرا کالج کمپلیٹ ہوا تھا، 2014 میں مجھے ڈگری ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا ہاؤس جاب کمپلیٹ کیا ایوب میڈیکل کالج سے ہی، اور اس کے بعد مجھے پبلک ہیلتھ زیادہ پسند تھی، پبلک ہیلتھ میں چلی گئی۔ اس کے علاوہ میری سرٹیفکیشن ہے ایمرجنسی آبسٹرکس میں اور سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں۔ لیکن میرے خیال سے بینگ اے ٹرانس ایکٹیوسٹ آپ کو چانس ملتا ہے، چانس نہیں بلکہ مجبوری ہوتی ہے مختلف فیلڈز میں لیٹرلی کام کرنے کی۔ سو مجھے کیونکہ ریسرچ اور پالیسی میں زیادہ کام کرنے کا موقع بھی ملا اور مجھے شوق بھی تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈسپائٹ بینگ اے ڈاکٹر میرا ایک نیچرل ٹرانزیشن ہو چکا ہوا ہے انٹو پبلک پالیسی اینڈ ہیلتھ پالیسی۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خواجہ سرا کمیونٹی کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ کہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی آرگنائزیشن ہے کیا، کس قسم کا کام کرتی ہیں؟ تو ہماری ایک تنظیم ہے جو پاکستان کا پہلا خواجہ سرا لیڈ ادارہ ہے، جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے نام سے۔ وی آر رجسٹرڈ ان سندھ کراچی، اور وہاں پہ آئی ایم دا ڈائریکٹر آف پالیسی اینڈ ریسرچ۔ اور بالکل اسی سلسلے میں آج میرا اسلام آباد آنا ہوا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی یہ کانفرنس ہو رہی ہے آن الیکٹورل پارٹیسپیشن آف مارجنلائزڈ گروپس ایز این ایکسپرٹ پینلسٹ۔ سو آلدو ہمارا جینڈر انٹریکٹیو الائنس آپریٹ کرتا ہے سندھ کے اندر، لیکن میں ایز این ایکٹیوسٹ، ایز اے سماجی کارکن، میں تقریباً 4 صوبوں کے اندر ہی گھومتی پھرتی رہتی ہوں۔ میری گراس روٹس کمیونٹی سے ملاقات ہوتی ہے، میری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے الائنسز وغیرہ بلڈ کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہماری کمیونٹی ہے آلدو ہماری کمیونٹی ایک سیاسی کمیونٹی ہے، ہمارا جو سیاسی تشخص ہے وہ بہت پرانا ہے۔ مغلیہ سلطنت، سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ بلکہ، لودھی سلطنت، لکھنؤ کے دربار، اودھ کے دربار، حیدرآباد دکن کے دربار، خواجہ سرا وہاں پہ بطور وزیر، بطور سپہ سالار ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہتے ہیں ایک حادثاتی سی بات ہے کہ برطانوی سامراج کے آ جانے کے بعد اور ان کے لگائے جانے والے کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1 اور 2 اور سینسس ایکٹ جس نے خواجہ سرا افراد کو مارجنلائز کیا، کرمنلائز کیا، اس کے بعد سے ہم لوگوں کو بس سیکس ورکر اور بھیک مانگنے والا بنا کے ریڈیوس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سو اٹس کوائٹ سیڈ۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس جو ایک ہمارا سیاسی تشخص تھا، جو ہماری ایک سیاسی جگہ تھی، جو ہمارا وقار تھا، جو عزت تھا ایک مسلمان معاشرے میں، ایک بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں، اسی والے وقار کو ہم اب ایک ماڈرن پاکستانی معاشرے کے اندر بھی بحال کر سکیں۔ اچھا، تو اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر بھی بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کبھی اس پہ کوئی تحقیق وغیرہ کی ہے؟ بالکل، اس پہ ہماری کافی تحقیق ہو چکی ہے۔ میری ایک تحقیق ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے اس سال مئی کے اندر، دوسری تحقیق میری سٹارٹ ہونے والی ہے اس جنوری کے اندر، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس گلوبل نارتھ میں، ویسٹ کے اندر جو کنزرویٹو پارٹیز ہیں، جیسے ریپبلکنز ہو گئے، کنزرویٹو پارٹی UK ہو گئی، اور جو ہمارے پاس وائٹ سپریمسسٹ پارٹیز ہیں جیسے برٹن فرسٹ فار ایگزامپل، جو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ناتسی تھنکنگ والی پارٹیز ہیں، یہ جان بوجھ کے ایک اینٹی ٹرانس ایجنڈا فالو کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے پاس ایویڈنس آ چکی ہوئی ہے کہ انہی کنزرویٹو پارٹیز نے مسلم اسکالرس کو انہی ممالک کے اندر فنڈ کیا ہے، جیسے یاسر قدی ہیں،
جو پائے جاتے ہیں یو ایس کے اندر، یو کے اندر 5 پلرز کے نام سے ایک تنظیم ہے جو پائی جاتی ہے. سو دے آر ڈائریکٹلی گیٹنگ فنڈنگ فرام کنزرویٹو وائٹ سپریمسسٹ پارٹیز کہ انہوں نے مسلم ووٹر کو کنورٹ کرنا ہے انٹو اے کنزرویٹو وائٹ سپریمسسٹ ووٹر. کیونکہ مسلم ووٹر اس وقت امریکہ میں ووٹ دے رہا ہے ڈیموکریٹ کو، ریپبلکن کو نہیں. مسلم ووٹر یو کے اندر ووٹ دے رہا ہے لیبر کو، ٹوری یا کنزرویٹو کو نہیں. تو جو ان کے پاس ہندو ووٹر تھا، جو انڈین ووٹر تھا، وہ توڑ کے لے گئے ہیں، وہ تو ریپبلکنز لے گئے ہیں، وہ تو کنزرویٹو کی سائڈ پہ چلا گیا ہے. ان کے پاس مسلمان کو کنورٹ کرنے کی آپشن نہیں تھی. تو پچھلے 1 سال سے یہ ایجنڈا چلا رہی ہیں کہ یہ مسلم کمیونٹی کے اندر ٹرانسفوبیا کو پھیلائیں، مسلم کمیونٹی کے اندر اینٹی ٹرانس ایجنڈا کو پھیلائیں. اور اسی ایجنڈا کے پیروکار میر جعفر، میر صادق پاکستان کے اندر ہمیشہ آپ کو ملیں گے. ہمارے لوگ بکاؤ ہیں، ہمارے مولوی بکاؤ ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں اور وہ اسی ایجنڈا کو پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں تشدد خواجہ سراؤں کے خلاف ہمیشہ سے تھا، خواجہ سراؤں کے خلاف ایکسکلوژن ہمیشہ سے تھی، لیکن اتنی آرگنائزڈ فارم میں، سسٹمیٹک فارم میں، جینوسائیڈ کی شکل جو اس نے اختیار کی ہے، اس کے پیچھے سراسر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گلوبل اینٹی ٹرانس سازش ہے. اچھا، تو یہ پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے. نہیں، دیکھیں خیبر پختونخوا میں جنرلی وائلنس زیادہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر گورننس کے فلاز ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ایف سی آر تھا، ابھی خیبر پختونخوا یہ ہے نا فاٹا، جہاں پہ ایف سی آر کب تک لگا رہا ہے؟ ابھی 2 سال پہلے تک. سو وہ تو فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریا میں تھا، لیکن ناؤ اٹ از خیبر پختونخوا. اسپل اوور افیکٹ تو اس کا ہوتا ہے. تو خیبر پر دیکھیں ویسٹ آف انڈس، پاکستان میں ویسٹ آف انڈس ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کیا جاتا ہے اور ایسٹ آف انڈس ایک ڈفرینٹ طریقے سے کام کیا جاتا ہے. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ایکسکیوز می. سو خیبر پختونخوا کے اندر کمیونل وائلنس، پولیٹیکل وائلنس ہمیشہ سے ذرا زیادہ رہا ہے، اور اسی وائلنس کا اسپل اوور آپ کو خواجہ سراؤں کے اوپر بھی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پشتون معاشرے میں کوئی مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر فنڈامنٹلی لوگ جینیٹکلی طور پہ کسی طریقے سے خراب ہیں کہ ہم لوگ یہ والا وائلنس کر رہے ہیں. وائلنس آپ کو کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے. اور جو مین پولیٹیکل وائلنس کی جو انعقاد ہے جو کیا گیا خواجہ سراؤں کے خلاف، وہ تو آپ کے پاس لاہور سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسلام آباد سے سٹارٹ ہوا ہے. یعنی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنی بھی نان پولیٹیکل پارٹیز ہیں مگر پولیٹیکلی افیلیٹیڈ ہیں، جو اس وقت اینٹی ٹرانس ایجنڈا پہ کام کر رہی ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اور لاہور کے اندر ہیں. سو یہ گلوبل چیز ہے اس وقت، اور یہ گلوبلی اس وقت پاکستان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. اچھا، یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ موسٹلی جو پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈر ہے وہ سارے سیکس ورکرز ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟ ڈیمانڈ سپلائی. اگر آپ کو نوکری نہیں دی جا رہی اور اگر آپ کو نوکری پہ رکھا جا رہا ہے اور ذلیل بھی کیا جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور اسی نوکری پہ اگر آپ جاتے ہیں تو 10 بندے آپ کو سیکس کی آفر کرتے ہیں، اور کوئی بندہ آپ کو 50 روپے کی بات کرتا ہے، کوئی 500 کی بات کرتا ہے، کوئی 5000 کی بات کرتا ہے. میرے خیال سے کوئی 10ویں 12ویں دن یا 10ویں 12ویں مہینے کے اندر آپ بھی شاید ہاں بول ہی دیں گے. سو اس کی وجہ کاسٹزم ہے، اور کاسٹزم اس طریقے سے ہے کہ ہمارے معاشرے ایک اسٹریٹیفائڈ طریقے سے چلے. انہوں نے بولا ہے کچھ لوگوں کا کام کرنے کا، کچھ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، کچھ لوگوں کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے. اور برٹشرز کے آنے کے بعد جب خواجہ سراؤں کو ان کے وقار سے ہٹایا گیا، ان کی عزت سے ہٹایا گیا اور ان کو سڑکوں کے اوپر دھکیلا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کو کوتوالوں کے پاس صبح شام پیش کر کے ان کی اٹینڈنسز لگوائی گئیں، اتنا سب کچھ اتنا زیادہ استحصال ہو جانے کے بعد کچھ ڈیکیڈز کے بعد ان کے پاس صرف سیکس ورک ہی بچا تھا. تو جو آپ کے پاس امپلائمنٹ کی اونلی آپشن ہی سیکس ورک ہے. جیسے آئی ایم دا موسٹ ایجوکیٹڈ ٹرانسجینڈر ان پاکستان، اور اس وقت مجھے خواجہ سرا تنظیم کے علاوہ اور کوئی بھی ہائر نہیں کر سکتا. پچھلے سال اس سال اسٹارٹ مجھے ایک آئی این جی او نے ہائر کیا ہے، مجھے آن بورڈ کیا ہے، مجھ سے اپنے 5 سال کا 40 بلین پاکستانی روپیز کا اسٹریٹجک پلان بنایا ہے. اینڈ دین آن دا لاسٹ ڈے دے ٹولڈ می وی آر سوری بٹ وی کانٹ آن بورڈ یو بیکاز یو آر ٹرانسجینڈر. سملرلی پاکستان کی لیڈنگ پبلک ہیلتھ ایجنسی نے مجھے ہائر کیا ہے، میرے ساتھ 3 مہینے کے سیریل انٹرویوز کیے ہیں. دا سی ای او ریئلی وانٹیڈ می، دا ہیڈ آف دا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ریئلی وانٹیڈ می، لیکن آخر میں ایچ آر نے ایشو کھڑا کر دیا کہ جی یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، یہ بہت بولتی ہے، کل کو جماعت اسلامی آ کے اس کے اوپر تشدد کر دے گا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے. سو خواجہ سرا کو ابھی بھی نا ایک انٹچبل برانڈ کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم رکھ تو لیں گے لیکن کیا پھر ہم سنبھال سکتے ہیں؟ کیا ہماری تنظیم کے اندر اتنی بہادری ہے کہ ہم خواجہ سرا انسان کو ساتھ لے کر چل سکیں؟ اس کے اوپر جو ہونے والا تشدد ہے، اس کے اوپر جو ہونے والے اٹیکس ہیں، کیا ہم ان کو ہینڈل کر پائیں گے؟ تو ان کے اندر وہ بہادری موجود نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ کے پاس اونلی آپشن سیکس ورک کی بچتی ہے، اور بہت سے لوگ اس سیکس ورک کی طرف جاتے ہیں. سو مجھے یہ والی بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا زیادہ تر سیکس ورکر ہوتے ہیں، لیکن خواجہ سرا سیکس ورکر کے پاس جانے والا بھی تو آپ کے پاس پاکستان کا شہری ہے. جی اچھا، بس ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے. تو یہ جو فیملیز کے اندر جب ایک خواجہ سرا جو ہے نا ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بڑے، خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ پختونخوا کی سائڈ پہ وہ لوگ طرح طرح کی وہ مشکلات، وہ جب جوان ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے نا اس کو معاشرے میں اپنی فیملی کی طرف سے یہ جو اب بالکل جو ہے نا ان کو انسان ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ لوگوں کی کوئی پلاننگ ہے؟
ہماری اس میں کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ پیرنٹنگ کو کرمنلائز تو اب نہیں کر سکتے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم یہ بولیں کہ جو انٹرسیکس ہے، انٹرسیکس سے مراد یہ کہ وہ جو پیدائش کے وقت پہ اگر کسی کا پتہ چل رہا ہے، ایک ٹائپ انٹرسیکس کی یہ ہوتی ہے ان کے آرگنز دیکھ کے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، تو ان کا تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اپنی مرضی سرجری کر کے یا اس کو لڑکا بنا دیتا ہے یا لڑکی بنا دیتا ہے. زیادہ تر لڑکا ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ڈیمانڈ لڑکے کی جاتی ہے. تو اگر درمیان میں پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ جی آپریشن کر کے لڑکا بنا دو. اب وہ بعد میں بڑا ہوتا ہے جب تو اس کو فیلنگس کے حوالے سے یا ہارمونس کے حوالے سے جب مسئلے وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں تب بتایا جاتا ہے کہ جی تمہارے ساتھ بچپن کے اندر یہ مسئلہ تھا. اگر بچپن میں اس کے اعضاء کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے لیکن اس کی بلوغت کے ٹائم پہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اس کے اندر طور طریقہ دوسرے جنس والا ہے تو پھر ہمارے پاس سارا آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے. بیکاز آپ نے معاشرے کے اندر کہ جی ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کہہ کے 2-2 کلو کی اور 20-20 من کی مٹھائیاں بانٹی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب جب آپ کو احساس ہو کہ جی یہ تو بیٹا نہیں ہے، اس میں زیادہ خصوصیات تو بیٹی والی ہیں، تو پھر وہ ڈاؤن گریڈ ہے. تو خواجہ سراؤں کے اوپر ہونے والے تشدد کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کا معاشرہ ایک میل سپیریورٹی والا معاشرہ ہے. اگر میل اب فیمیل ہے، اگر آپ نے دنیا کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ہے لیکن 14 سال کی عمر میں آپ کو جا کے احساس ہوا کہ او یار یہ تو بیٹی ہے، آپ اس کو اگر ڈاؤن گریڈ نہ سمجھیں، اگر آپ اس کو ضلالت نہ سمجھیں اور اگر آپ اس کو قدرت کا عمل سمجھیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ماجرا ہی تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایک کو مرسیڈیز بنایا ہوا ہے اور ایک کو مہران بنایا ہوا ہے، اور مرسیڈیز کے بعد مہران پہ کوئی جانا نہیں چاہتا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.